آئیے بلا تخیر بلا تمہید دعوت سخن دے رہا ہوں عالم اسلام کے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا پروفیسر خلیق احمد عوان صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و ذہن کو معطر فرمائیں گے۔ حامداً و مسلیاً بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرمی۔ ثنا گو ہے پتا پتا خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہے سب موجود و عدم تیرا، اور جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا، اور عشق محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے بزم شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ماں طاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں حب آل محمد است۔ گرامی قدر سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان کہ جس کی عطا کردہ توفیق خاص سے ہماری یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ لمحے اللہ کے ذکر میں اور اس کے محبوب کے ذکر میں بسر ہو رہے ہیں، اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب فخر موجودات خلاصہ کائنات احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت کہ آج جناب محترم فیض الحسن عوان صاحب کے والد مرحوم کی روح کو اصحال ثواب کے لیے یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ گرامی قدر سامعین، رب کائنات نے قرآن پاک میں بڑی مختصر مگر انتہائی جامع سورہ مبارکہ نازل فرما کر گویا کہ اپنے بندوں کو اپنے نظام کا ایک انتہائی اہم اور مختصر مگر انتہائی جامع پیغام عطا فرمایا ہے۔ 30ویں پارے میں سے میں نے قرآن پاک کی آخری سورتوں میں سے وہ سورت جو اپنے الفاظ کے اعتبار سے انتہائی مختصر ہے مگر اپنے معنی اور اپنے مفاہیم کے اعتبار سے انتہائی جامع اور انتہائی پیغام سوز اور پیغام افروز یہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر، کہ مجھے زمانے کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے گرامی قدر سامعین محتشم کہ جس کی ہر بات پختہ ہے اور ہر بات سچی ہے۔ قسم کھانے کی حاجت بالعموم ہمارے ہاں اس وقت پیش آتی ہے کہ جب سامنے کھڑا ہوا کوئی شخص ہماری بات پر شک کرے اور ہم اپنی بات کو پختہ کرنا چاہتے ہوں تو پھر عموماً قسم اٹھا کر ہم اپنی بات کے سچے ہونے کی یقین دہانی کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب کائنات کو قسم کھانے کی حاجت نہیں ہے، اس کی ہر بات سچی ہے، وہ اصدق الصادقین ہے، اس کی بات میں شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن باوجود اس کے رب کائنات نے کلام پاک میں جا بجا مختلف پیغامات اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر ہمیں عطا فرمائے۔ تو رب کائنات جب کسی بات پر قسم اٹھاتا ہے تو اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہوتا کہ شاید اس بات میں کوئی شک تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی شک نہیں،
دراصل رب کائنات جب کسی بات کی قسم اٹھاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اس پیغام کی اہمیت کو آشکار کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ پہلے سے زیادہ متوجہ ہو جائیں کہ وہ خالق ہو کر، مالک ہو کر، بے نیاز ہو کر اگر قسم اٹھا رہا ہے تو یقیناً کوئی بہت ہی اہم پیغام ہوگا، کوئی بہت ہی ضروری بات ہوگی۔ اور گرامی قدر سامعین، یہاں رب کائنات نے قسم اٹھا کر آنے والی بات اور آئندہ آنے والے مضمون کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور قسم بھی سامنے محتشم رب کائنات کس شے کی اٹھا رہا ہے؟ والعصر، مجھے وقت کی قسم ہے، مجھے زمانے کی قسم ہے۔ عصر کا معنی ہوتا ہے وقت، زمانہ، اس کو عربک میں العصر کہا جاتا ہے۔ تو رب کائنات یہاں کس زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کریم نے جو یہ زمانے کی قسم اٹھائی تو آخر زمانے کے اندر کچھ ہے، تبھی تو رب کائنات قسم اٹھا رہا ہے، کیونکہ قسم کسی عام شے کی اٹھائی نہیں جاتی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب زمانے کی قسم اٹھائی تو زمانے میں خاص بات کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہاں زمانہ کوئی عام زمانہ مراد نہیں ہے، دراصل رب کائنات اس زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے کہ جس زمانے میں رب کا محبوب سانس لیتا تھا۔ گویا کہ رب کائنات اپنے محبوب کے زمانے کی قسم اٹھا کر بتا رہا ہے کہ لوگوں، میرے مصطفیٰ کا اس کائنات میں ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ میرا محبوب جن ہواؤں میں سانس لیتا ہے، میرا محبوب جس دور میں اس دھرتی پر چل پھر رہا ہے، یہ زمانہ کوئی عام زمانہ نہیں ہے۔ میرے محبوب کی اہمیت اور جس زمانے کو میرے مصطفیٰ کی سانسوں سے نسبت ہو جائے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کرو کہ وہ خالق بے نیاز اس زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے کہ جس زمانے میں مصطفیٰ کی سانسیں رچی بسی ہوئی ہیں۔ تو رب کائنات نے جب زمانے کی قسم اٹھائی تو مفسرین فرماتے ہیں ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ زمانہ حضور کا زمانہ تھا، اور دوسرا رب کائنات اس لیے بھی قسم اٹھا رہا ہے، وہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں، تمہیں یہ جو میں نے زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی کوئی فضول بے معنی بے مقصد زندگی نہیں ہے۔ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا کہ جا کر دنیا میں یوں ہی وقت گزار کر آ جاؤ؟ تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیا تمہیں عبث پیدا کیا گیا ہے، رائیگاں پیدا کیا گیا ہے؟ قرآن پاک میں سامنے محتشم رب کائنات نے واضح طور پر ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، لوگوں مت سمجھنا کہ تمہیں رائیگاں پیدا کیا گیا ہے۔ تمہیں پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ یہ جو تمہیں سانسیں عطا کی گئی ہیں، یہ جو تمہیں لمحات عطا کیے گئے ہیں، یہ جو تمہیں مختصر عرصہ حیات عطا کیا گیا ہے، جب یہ عرصہ حیات مکمل ہو جاتا ہے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اسے مر کر پلٹ کر پھر رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اور وہاں رب کریم ایک ایک لمحے کا اپنے بندے سے حساب لیتا ہے۔ بتا، میں نے تجھے سانسیں عطا کی تھیں، تجھے زندگی عطا کی تھی، عرصہ حیات تجھے عطا کیا تھا، بتا تو نے جوانی کہاں بسر کی، تیری سانسیں کس راہ میں بسر ہوتی رہیں، تجھے توانائیاں عطا کی، طاقتیں عطا کی، قوتیں عطا کی، اختیارات عطا کیے، بتا تیری توانائیاں، تیری طاقتیں، تیرے اختیارات کس مقصد کے لیے صرف ہوتے رہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کائنات والعصر کی قسم اٹھا کر لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں مت سمجھنا جو سانسیں تمہیں عطا کر رہا ہوں، جو زندگی تمہیں عطا کر رہا ہوں، وہ زندگی کوئی بے مقصد شے ہے کہ تم یوں ہی اسے کھیل کود میں گزار کر میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ وقت کی قسم اٹھا کر لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، لوگوں
اس زندگی کی قدر کرو، ان سانسوں کی قدر کرو، ان سانسوں کا حساب رب کی بارگاہ میں تم سے لیا جائے گا۔ کسی عارف نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے کہ یہ جو گھڑی کے اندر تمہیں سیکنڈز کی سوئی ہر لمحہ آگے بڑھتی دکھائی دے رہی ہے، یہ سیکنڈ کی سوئی جو ٹک 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 کرتی اپنی منزل کی طرف رما دبا ہے، وہ عارف کہتا ہے مت سمجھنا کہ فقط یہ گھڑی کی ٹک ٹک ایک شے ہے اور ایک معمولی سی چیز ہے۔ وہ کہتا ہے یہ گھڑی کی ٹک ٹک دراصل تمہاری زندگی کے درخت پر کلہاڑے کا وار ہے۔ زندگی کا ہر بڑھتا ہوا سیکنڈ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، ہمیں قبر کی تاریک کوٹھری کے قریب کر رہا ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں، یہ سانسیں خدا کی قسم رب کی عطا کردہ بہت قیمتی نعمت ہیں، ان کی قدر کر لو۔ جو ان کی قدر کر جاتا ہے رب کائنات یقیناً پھر اس کو زندگی کی معراج عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے لوگوں، میں خدا ہو کر قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، سوائے 4 لوگوں کے۔ اللہ فرماتا ہے انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، انسان خسارے میں جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ فرما رہا ہے اے انسان، کبھی تیرا ضمیر تجھے جھنجھوڑے اور تو اپنے شب و روز پر نگاہ ڈالے، تجھے جو زندگی میں نے عطا کی ہے، جس نہج پر تو زندگی گزار رہا ہے، کبھی پلٹ کر اپنے شب و روز کو دیکھ، تجھے پتا چلے گا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے سوائے ایمان والوں کے۔ اللہ فرماتا ہے ساری انسانیت خسارے میں ہے مگر وہ لوگ کہ جن میں یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں، جن میں یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں وہ خسارے میں نہیں۔ اور جو ان 4 صفات سے آ رہی ہے اللہ فرماتا ہے وہ گھاٹے میں۔ وہ 4 صفات گرامی قدر سامعین کون سی ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے مگر وہ الا الذین آمنوا، جو صاحب ایمان ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والا گھاٹے میں نہیں۔ اور ایمان کیا شے ہے؟ کیا فقط کلمہ پڑھ لینا ایمان ہے؟ نہیں لوگوں، کلمہ پڑھ کر باقی ساری زندگی انسان اپنی خواہشات کے پیچھے گزار دے، اپنی شہوات کے پیچھے گزار دے، اپنی زندگی رب کی نافرمانیوں میں بسر کرتا رہے، نہ نماز پڑھے، نہ قرآن پڑھے، نہ صدقات و خیرات کرے، نہ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کر مولا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ اللہ کہتا ہے لوگوں یہ ایمان نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کر زندگی اپنی شہوات میں بسر کر دینا، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا شے ہے؟ سامنے متشم، ایمان اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان یہ عقیدہ بنا لے کہ میری موت اور میری حیات کا خالق اور مالک فقط اللہ ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سب صاحب ایمان ہیں۔ آج کسی کو کوئی مرض لاحق ہو جائے وہ بھاگتا ہے طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، علاج کرواتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، موت سے بچنا چاہتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ لوگوں کہاں تک بھاگو گے؟ جہاں جاؤ گے آگے میری قدرت پاؤ گے۔ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی موت سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ تم جتنے دوا دارو کر لو، ہم نے ایک وقت دے کر بھیجا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ساری تدبیریں دم توڑ جاتی ہیں، ساری دوائیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ جب وہاں سے اذن آ جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جوان ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ بیمار ہے، اس کی روح قبض کرنی ہے، اس کی روح قبض نہیں کرنی۔ کوئی جوان ہو، اذن آ جاتا ہے تو جوان بھی دم توڑ جاتے ہیں۔ کوئی بوڑھا ہو،
حکم آ جاتا ہے تو پھر صحت بیماری نہیں دیکھی جاتی، وہاں سے اذن آتا ہے، پھر بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، باپ اولاد سے جدا ہو جاتا ہے، اولاد ماں باپ سے جدا ہو جاتی ہے۔ گرامی قدر سامعین، جب موت اٹل ہے تو پھر ہمارا ایمان، صاحبان ایمان، لوگوں کا ایمان ان سے تقاضا کرتا ہے، لوگوں تدبیریں بھی اختیار کرو، لیکن یاد رکھو اس کائنات کا سب سے بڑا طبیب، اس کائنات کا سب سے بڑا ڈاکٹر، تم سب کا خالق و مالک تمہیں اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ موت سے تم بچ نہیں سکتے، لیکن آؤ اپنی زندگی کو ایسے اعمال سے مزین کر لو کہ تمہاری زندگی میں کہیں سجدے ہوں، کہیں شب بیداریاں ہوں، کہیں صدقات و خیرات ہوں، کہیں آقا و مولا کی محبت ہو، کہ جب موت آئے تو تمہیں بھی رشک ہو کہ مولا دل تیرے مصطفیٰ کی محبت سے معمور ہو، سر تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، زبان پر تیرا ذکر جاری ہو، پھر اس شان کے ساتھ روح جسم سے نکل رہی ہو۔ موت سے بچا نہیں جا سکتا، لیکن گرامی قدر سامعین، انسان اگر ایسے اعمال اختیار کر لے، موت آنی ہی آنی ہے، لیکن اس موت کو کہ جس سے چھٹکارا تو ممکن نہیں ہے لیکن خوبصورت ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ ہمارا ایمان الا الذین آمنوا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے جو صاحب ایمان ہے۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اپنی دکان پر کھڑا ہو، اپنے کاروبار میں کھڑا ہو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ لوگوں یاد رکھو، بندگان خدا وہ ہوتے ہیں، مرد کلندر وہ ہوا کرتا ہے جو تجارت بھی کرتا ہے، خرید و فروخت بھی کرتا ہے، کاروبار دنیا بھی کرتا ہے، لیکن جب میرے گھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ کاروبار بھی کرتا ہے، لیکن جب رب کے گھر سے بلاوا آتا ہے تو وہ یہ سوچ کر نماز نہیں چھوڑتا کہ نماز کو چلا گیا تو میرے گاہک خراب ہو جائیں گے، یہ سوچ کر نماز نہیں چھوڑتا، بلکہ یہ سوچ کر گاہکوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے رزق گاہک نے نہیں دینا، مجھے رزق اس رازق نے، اس مالک نے دینا ہے۔ آج ہمارے ایمان کی حالت یہ کہ ہم اپنے کاروبار کے پیچھے، ہم اپنی رشتہ داریوں کے پیچھے، ہم اپنی تجارتوں کے پیچھے، اپنی دکانداریوں کے پیچھے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، نہ اللہ کے ذکر کی فکر ہے۔ اللہ نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ دکان نہ چلاؤ، تجارت نہ کرو، کاروبار نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو تجارت بھی کرتے ہیں، دکانداریاں بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی چلاتے ہیں، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود نماز نہیں چھوڑتے، میرے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے رجال، رجال کا معنی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ رجال رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں مرد کو، رجل کسے کہتے ہیں؟ مرد کو۔ اللہ کے ہاں مرد ہونے کی علامت کچھ اور ہے، اللہ اسے مرد ہی نہیں مان رہا کہ جو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتا، جو اس کے ذکر سے غافل ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ مرد نہیں ہے، مرد وہ ہے جو صبح و شام اللہ کے ذکر میں رہا کرے، جس کو اس کی تجارت ہے، اس کے کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکیں۔ اللہ کہتا ہے لوگوں ساری دنیا خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ دوسری بات اللہ فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ جب حضور نے یہ جملے کہے کہ لوگوں ساری کائنات خسارے میں ہے مگر سوائے ان لوگوں کے کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا حضور یہ بتائیں کہ مل بر ومل اثم، آقا نیکی کسے کہتے ہیں؟ حضور گناہ کسے کہتے ہیں؟ نیکی کیا شے ہے اور گناہ کسے کہا جاتا ہے؟
तो हुजूर ने फरमाया अल बिर्रु अल हुस्नुल खुल्क। आका फरमाते नेकी का पूछते हो कि नेकी क्या है, तो आका ने फरमाया अल बिर्रु अल हुस्नुल खुल्क, अच्छे अखलाक को नेकी कहा जाता है। यानी फकत ये नहीं है कि इंसान सजदों में पड़ा रहे और उसके अखलाक बिगड़े हुए हों, उसके मजाज बिगड़े हुए हों, उसके मजाज में रऊनत है, नाफरमानियां हैं, वो लोगों से झगड़ा करता है, वो खयानतें करता हो, सूद लेता हो, रिश्वतें खाता हो, उसके हमसाए उससे तंग हों, उसके रिश्तेदार उससे तंग हों, और बना फिरता है वो शबे जिंदादार, हाजी नमाजी परहेजी। आका ने फरमाया नेकी हुस्न खुल्क का नाम है। आका फरमाते क़यामत के दिन लोगों जब तराजू लगेगा, उस तराजू में नमाजें भी होंगी, रोज़े भी होंगे, तिलावतें भी होंगी, हज उम्रे भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आका फरमाते उस तराजू में इंसान की सबसे भारी नेकी कौन सी होगी? आका फरमाते नेकियों वाले पलड़े में जहां नमाजें हैं, तिलावतें हैं, हज उम्रे सदकात व खैरात सब कुछ है, आका फरमाते उस पलड़े में इंसान की सबसे भारी नेकी उसका अच्छा अखलाक होगा, उसका अच्छा रवैया होगा। यहाँ लोग होते तो 5 वक्त के नमाजी हैं, लेकिन जाकर जब दुकान पर खड़े होते हैं तो कभी नाप तोल में कमी कर रहे हैं, कभी लोगों को मिलावट वाला सौदा दे रहे हैं, कभी नाजायज मुनाफाखोरी से काम ले रहे हैं, कभी जखीरा अंदोजी कर रहे हैं। ना ना, हुजूर जो दीन अता करके गए, आका जो शरीयत अता करके गए, लोगों वो दीन अगर 30% इबादतों में है तो 70% अल्लाह ताला ने उस दीन को तिजारत में रखा है, सियासत में रखा है, उसको तहजीब तमद्दुन, हमारा कल्चर, हमारा अखलाक, हमारे रवैये, हमारे मजाज, 70% इस्लाम हमारे अखलाकियात में। हम 70% को छोड़े बैठे हैं और 30% को अपनाए हुए हैं। हुजूर ने फरमाया कि लोगों अगर समझना चाहते हो कि नेकी क्या है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क, लोगों अपने अखलाक सवार लो। आका फरमाते क़यामत के दिन कई लोग ऐसे होंगे जिनकी इबादतों में कोई कमी नहीं होगी, इबादतों का अंबार होगा, लेकिन आका फरमाते अपने बिगड़े हुए अखलाक की वजह से रब्बे कायनात उनको उनके बिगड़े हुए अखलाक की वजह से जहन्नुम की नजर कर देगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी इबादतें कम थीं, रोजे कम थे, जिक्र अस्कार कम था, लेकिन अखलाक के इतने अच्छे थे कि रब्बे कायनात उनकी ज्यादा इबादतें ना होने की वजह से, इबादतें कम होने के बावजूद भी अल्लाह ताला उनको पकड़ेगा नहीं। उनके अखलाक इतने अच्छे थे कि रब्बे कायनात अच्छे अखलाक की वजह से उन्हें जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह ने फरमाया लोगों जिसके अमाल अच्छे हैं वो खसारे में नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से सवाल किया, आका फरमाते सहाबा इंसान के 3 दोस्त होते हैं, 3 दोस्त होते हैं जो उसके साथ रहते हैं, बताओ तुम्हें इन 3 दोस्तों में सबसे महबूब दोस्त कौन सा है? अर्ज किया हुजूर वो कौन से 3 दोस्त हैं? हुजूर ने फरमाया इंसान का एक दोस्त वो होता है जो इंसान के मरने के फौरन बाद इंसान इधर मरता है, उधर वो दोस्त उससे अपना रुख फेर लेता है, इधर उसकी रूह कब्ज होती है, कब्ज होती है, इंसान इधर मरता है, उधर वो दोस्त रुख फेर जाता है, गैरों का हो जाता है। और दूसरा दोस्त वो है कि जब इंसान मरता है, जब इंसान मरता है, रास्ता दे इसको जाने दे भाई, दूसरा दोस्त आका फरमाते, तवज्जो इधर रखिएगा, आका फरमाते दूसरा दोस्त वो होता है इंसान का जब इंसान मर जाता है तो मरने के फौरन बाद तो वो रुख नहीं फेरता, वो उसके जनाजे में भी शामिल होता है, उसके गुस्ल में, उसकी तकफीन में शामिल होता है, यहां तक कि उसकी कब्र तक उसके साथ जाता है, लेकिन कब्र पर मट्टी डालकर वापिस आ जाता है। वो दोस्त कब्र में उसके साथ नहीं जाता। फिर फरमाया एक तीसरा दोस्त होता है
کہ جو اس کے مرنے کے بعد سے لے کر قبر میں جانے تک اس کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے سارے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اسے قبر میں اتار کر لوٹ جاتے ہیں تو وہ تیسرا دوست اس کے ساتھ اس کی قبر میں بھی جاتا ہے۔ فرشتے سوال کر رہے ہوتے ہیں، وہ پاس کھڑا ہو کر مرنے والے کو فرشتوں کے سوالوں کا جواب بتاتا ہے کہ اس کو یہ جواب دے، اس کو یہ جواب دے۔ صحابہ بتاؤ تم کون سا دوست رکھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا حضور یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، یقیناً ہمیں وہی دوست عزیز ہے جو ہماری قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سنو یہ تین دوست کون سے ہیں؟ آقا فرماتے وہ دوست جو مرنے کے بعد ہی اس سے رخ پھیر جاتا ہے۔ آقا فرماتے یہ اس کا مال و دولت تھا، ادھر وہ مرا ادھر اس کا مال وارثوں کا ہو گیا، اس کی اولاد کا ہو گیا، اس کے ماں باپ کا ہو جاتا ہے، اس کے بہن بھائیوں کا ہو جاتا ہے۔ وہ مال جو ساری زندگی وہ کماتا رہا، جس کی وجہ سے وہ رب کی یاد سے غافل رہا، نہ نمازیں پڑھا کرتا تھا، نہ قرآن پڑھا کرتا تھا، اور ساری زندگی دنیا کا مال جمع کرتا رہا۔ آقا فرماتے ہیں یہ وہ اس کا دوست ہے جو مرتے ہی اس کا نہیں رہتا، اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ اور وہ دوست جو اس کی قبر تک تو جاتا ہے لیکن قبر کے اندر نہیں جاتا، وہ اس کے ماں باپ ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار ہیں جو قبر تک جاتے ہیں، مٹی ڈال کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ قبر کے اندر جانے کو نہ بیٹا تیار ہے، نہ باپ باپ تیار ہیں، نہ رشتہ دار تیار ہیں۔ جو جتنا بھی گہرا ہوتا ہے قبر کے باہر تک ہوتا ہے، قبر کے اندر جانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ آقا فرماتے یہ اس کے رشتہ دار ہیں، یہ اس کے یار بیلی ہیں، یہ اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں۔ اور آقا فرماتے وہ تیسرا دوست جو انسان کے ساتھ اس کی قبر کے اندر جاتا ہے، آقا فرماتے یہ اس کے اچھے اعمال ہیں، یہ اس کی نمازیں ہیں، یہ اس کے ذکر و اذکار ہیں، یہ اس کے اعمال صالحہ ہیں کہ سب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لیکن اس کی نماز اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے، اس کا پڑھا ہوا قرآن اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے، اس کے دیے ہوئے صدقات و خیرات اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں۔ دنیا سو جاتی تھی، وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے مولا کو راضی کرتا تھا، اس کی شب بیداریاں تہجدیں اس کے ساتھ اس کی قبر میں جاتی ہیں۔ آقا فرماتے انسان کتنا نادان ہے، اس کا وہ دوست جو اس کی قبر میں بھی اس کے ساتھ جائے گا، یہ ساری زندگی اسی کے ساتھ نہیں بنا سکا، ساری زندگی نبھاتا رہا ان لوگوں کے ساتھ جو قبر کے باہر تک تو اس کے ساتھ رہے، قبر کی تاریک کوٹھڑی میں اس کے ساتھ نہ جا سکے۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں دوستی بناؤ تو اس دوست کے ساتھ جو مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ حضور سے سوال ہوا آقا یہ بتائیں ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والوں تم نے سوال بڑا کمال کا کیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں بندے کا کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور سے جب یہ سوال ہوا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے، سنیں آقا نے کیا جواب دیا۔ آقا فرماتے ہیں اے بندے رب کی بارگاہ میں تیرا جو عمل سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ ہے ان تفارق الدنیا، کہ یہاں تو دنیا سے جدا ہو رہا ہو، تیری روح جسم سے نکل رہی ہو، اسرائیل تیرے سامنے کھڑے ہوں اور تیری روح پر اسرائیل کا ہاتھ پڑ چکا ہو اور تیرے جسم سے تیری سانسیں ٹوٹ رہی ہوں، تیرا وقت آخر آ چکا ہو، تیرے جسم پہ کپ کپی تاری ہو، موت کا لرزہ تاری ہو، موت کا فرشتہ تیرے سینے پر اپنا پنجہ گاڑ چکا ہو، تیری سانسیں اٹک رہی ہوں، وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اور ادھر تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، تیری زبان اللہ 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 کر رہی ہو۔ آقا فرماتے ہیں وقت آخر جسے اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے سب سے پسندیدہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بندے کا یہ ہوتا ہے۔ اور سامنے محتشم خدا کی قسم یہ کیفیت یوں ہی نصیب نہیں ہو جاتی۔
آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص نماز پڑھ رہا تھا، روح قبض ہو گئی، فلاں شخص قرآن پڑھ رہا تھا، روح قبض ہو گئی۔ کتنے ویڈیوز ہم نے دیکھی، آپ نے دیکھی کہ وہ نماز میں تھا کہ روح قبض ہو گئی۔ ہم یہ سمجھے کہ شاید یہ سعادت بائی چانس مل جاتی، کہ یہ قسمت کی بات ہے۔ لوگوں نہیں، یہ قسمت کا کھیل نہیں ہے۔ مرتے وقت انسان کی زبان پر وہی کچھ آتا ہے جو وہ ساری زندگی کرتا رہا۔ وہ پنڈی کا ایک تانگا باندھ تھا، تانگا چلاتا تھا، اس کی کہانی بڑی مشہور ہو گئی۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ تانگا کبھی صدر لے کر جاتا تو آواز لگاتا، صدر والے صدر والے صدر والے۔ جب صدر پہنچ جاتا نا تو وہاں جا کر کہتا اسٹیشن والے آ جائیں، اسٹیشن والے آ جائیں، اسٹیشن چلو اسٹیشن چلو۔ اسٹیشن جا کے کہتا صدر چلو صدر چلو صدر چلو۔ وقت آخر آیا نا تو اس کے آئزہ اقربا اس کو تلقین کر رہے ہیں کہ ابا جان کلمہ پڑھیں، بھائی کلمہ پڑھو۔ روح نکل رہی ہے لیکن اس کی زبان پر کلمہ نہیں آتا تھا۔ وہ مرتے ہوئے بھی یہی کہہ رہا تھا، صدر چلو صدر چلو صدر چلو، اسٹیشن چلو اسٹیشن چلو اسٹیشن چلو۔ لوگوں سب کچھ کرو، لیکن خدا کی قسم کتنا ہی لطف آ جائے کہ جب ہماری تجارتوں میں بھی اللہ کی محبت سما جائے، ہماری ریاضتوں میں بھی اللہ کی محبت سما جائے۔ مرتے وقت انسان کی زبان پر وہی کچھ آتا ہے جو وہ ساری زندگی کرتا رہتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں خدا کی قسم کہ جن کو وقت آخر کلمہ نصیب ہو جائے۔ اور پھر سامنے محتشم تیسری بات آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ لوگ جو حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ حق کے ساتھ جو کھڑے ہو جائیں، پھر باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، پھر باطل کتنا ہی جبر کرنے والا کیوں نہ ہو، جب بندہ مومن حق کی آواز بن جاتا ہے۔ حضور سے سوال ہوا، آقا یہ بتائیں کہ وہ لوگ جن کو رب نے قرآن میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ لوگوں میری راہ میں جو لوگ قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ آقا شہید زندہ ہوتا ہے، حضور یہ بتائیں کہ کوئی بندہ شہیدوں سے بھی افضل ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں صحابہ سنو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے سانس لیتے زندہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو شہیدوں سے بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ عرض کیا حضور وہ کون سے لوگ ہیں؟ آقا فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہر دور میں ہر ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں جو حق کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے وہ گھاٹے میں نہیں ہے، اور جو حق کے خلاف باطل سے سمجھوتا کر لیتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ گھاٹے میں ہے، وہ خسارے میں ہے۔ اور پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر سے کام لینے والے۔ یہ چار لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے جس کے اندر یہ چار صفات پیدا ہو جائیں وہ خسارے میں نہیں ہے، اور جن کے اندر یہ صفات پیدا نہ ہو سکیں وہ جان لے رب کا اعلان ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ جن میں یہ چار صفات نہیں ہیں وہ بھلا کوئی بھی شخص ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی خاندان کا ہو، وہ خسارے میں ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی موت کے لیے ہر وقت تیار رہے، اس لیے کہ موت ایک نہ ایک دن آ کر رہنی ہے۔ دنیا میں آنے کی ایک ترتیب ضرور ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ بعض اوقات بعد میں آنے والا پہلے چلا جاتا ہے اور پہلے آنے والا برسوں زندگی گزار جاتا ہے۔ اس لیے یہ گھمنڈ، یہ مان کسی کے ذہن میں نہ رہے کہ میں تو ابھی جوان ہوں، بڑی زندگی دیکھنی ہے۔ سامنے محتشم، ہر وقت جو شخص وقت آخر کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس کی تیاری میں رہتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ پھر اس کو موت کے وقت کلمہ بھی عطا فرماتا ہے اور مرنے کے بعد بخشش کے مجدے بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں رب لم یزل وحدہ لا شریک، ہمارے بزرگوار جناب محترم بابا شیر محمد راہی صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ، اور جناب محترم ہمارے غلام حیدر صاحب کے والد مرحوم، اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے۔ کیا نام؟ کامران بھائی کے والد مرحوم، جتنے بھی ہمارے یہ پیارے اعزاء اقربا رشتہ دار اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کے صغائر کبائر معاف فرما کر
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین خالق الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ الہی تیری عطا کردہ خاص توفیق سے اس محفل پاک میں حاضر ہوئے تیرا ذکر کیا، تیرے محبوب کا ذکر کیا، جملہ ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ رب کریم اہل خانہ نے قرآن پاک 48 مرتبہ، سورہ یاسین 1700 مرتبہ، سورہ رحمان 500 مرتبہ، کثیر تعداد میں کلمات طیبات پڑھے گئے۔ الہی تو سب پڑھے ہوئے کلام سے آگاہ ہے، واقف ہے۔ الہی جملہ کلام پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جو غلطی کوتاہی کمی رہ گئی الہی اسے معاف فرما دے، اپنے حبیب کا صدقہ اس کو قبول فرما، اور اس کا ثواب تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں حضور کی جملہ آل پاک، اولاد پاک، حضور کے جملہ والدین، آباء و اجداد، اور جملہ اصحاب، جملہ اولیاء، مشائخ، محدثین، مفسرین، فقہا، تمام ہستیوں کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ بالخصوص ان تمام تر عظیم بابرکت ہستیوں کا واسطہ اور وسیلہ جناب محترم فیض الحسن بھائی کے والد مرحوم جناب بابا شیر محمد راہی صاحب، ان کی اہلیہ مرحومہ، اور غلام حیدر صاحب کے والد مرحوم جناب محترم کامران بھائی، ان کے والد مرحوم کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ ان تمام مرحومین کی بخشش فرما، مغفرت فرما، ان کے صغائر کبائر معاف فرما کر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، کربٹ کربٹ جنت عطا فرما۔ الہی ہم سب کے یہاں جتنے بھی لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر بیٹھے ہیں، ہم سب کے جتنے بھی اعزاء اقربا رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے مولا کائنات سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ جناب محترم فیض الحسن بھائی کی ساس صاحبہ مرحومہ کی بخشش فرما، ان کے سسر صاحب مرحوم کی بخشش فرما۔ الہی تمام مرحومین مرحومات کی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ رب کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، حاضرین میں کوئی بیمار ہے ہمارے گھر والوں میں، اعزاء اقربا رشتہ داروں میں، تمام بیماروں کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ بالخصوص جناب میزبان محفل فیض بھائی کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے حیدر بھائی کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اے مولا کائنات ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، عمرہ کی سعادتیں عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت المکۃ المکرمہ، اللہم ارزقنا زیارت المدینہ المنورہ۔ الہی پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اخلاق کو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کائنات ہمارا اٹھنا بیٹھنا فقط تیرے لیے ہو جائے، تیرے محبوب کے لیے ہو جائے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، الہی جو نہ مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔